ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہوشنا ٹی وی چینل پروگرام شفایت میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. تو ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پالوس رسول کے اس واقعے کے بارے میں جب وہ بطور ساؤل دمشق کی راہ پر جا رہا تھا اور وہ کلیسیا کو پرسیکیوشن میں عذاب کا شکار بنانا چاہتا تھا. تو اسی وقت اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی یسوع مسیح کے ظاہر ہونے کی وجہ سے، اور جب وہ آنکھوں کی بینائی کھو چکا تھا تو رویا میں حنانیہ کو یسوع مسیح نے کہا جا اور اس کے لیے شفایت کر، اس کے لیے دعا کر تاکہ وہ شفا پا جائیں. تو اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، میں ایک سوال کرنا چاہوں گا پاس صاحب آپ سے. پاس صاحب، یہاں پر انٹرسیشن کے دوران ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آئی ہے کہ حنانیہ جو ہے اس نے اس سے پہلے کہ ساؤل کے لیے شفایت کرے اسے رویا میں خدا نے اس کی ڈائریکشن دی. تو آپ خدمت میں ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ کوئی رویا اس طرح سے مافوق الفطرت طور پر کسی کے لیے آپ کو ملی ہو، یا کسی ایماندار کا تجربہ آپ کو یاد ہو؟ بس زندگی میں ایسا ہے کہ خداوند نے مجبور کیا، ایک تحریک دی کہ جائیں اور منادی کریں. تو بعض اوقات اس نے اپنے جلال کے سبب سے بھی جو ہے وہ اپنا آپ آشکارا کیا، لیکن خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان نورانی فرشتوں کا روپ دھار لیتا ہے. تو ہم نے کچھ بھی ہے، اگر اپنا کوئی ویژن ہے، تحریک ہے، تو اس کو خدا کے کلام کی روشنی میں پرکھنا ہے. ٹھیک ہے، خداوند اپنا کام لیتا ہے، ہمیں وہ تیار کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اوپر محنت کرتا ہے، خادموں کے سبب سے محنت کرتا ہے، اپنے کام کے سبب سے وہ ہمیں تیار کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم غیر قوموں میں بھی جائیں اور جس جگہ پر بھی جائیں مسیح کو جو ہے وہ بیان کر سکیں. بہت خوبصورت. تو پاس صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں ناظرین کہ رویا جو ہے یہ ایک بہت ہی محتاط پہلو ہے. جب آپ کو کوئی ویژن آتا ہے تو اس کو کلام کے مطابق چیک کرنا بڑا ضروری ہے. اور میں آپ کی گفتگو کو آگے لے کے تھوڑا اضافہ کرتا چلا جاؤں کہ کلام مقدس میں اس کے ڈارک سپیچز کہا گیا ہے، یعنی کہ اردو زبان دانی میں مہموں، یعنی کہ وہ باتیں جو پیچیدہ ہوتی ہیں. رویا، خواب اور ٹرانس، یہ وہ حالتیں ہیں ان میں جب خدا کلام کرتا ہے تو یہ پیچیدہ باتیں ہوتی ہیں، اور یہ ہیونلی کمیونیکیشن ہے، آسمانی گفتگو ہے، جس کے لیے انسان کی روحانی بصیرت بہتر ہونا بڑا ضروری ہے. تو کیونکہ ابتدائی کلیسیا میں یہ جو گفٹ تھا یہ آن تھا، تو حنانیہ اس گفٹ کے تحت کام کر پاتا ہے. تو میں پاس صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، ایک اور بڑی دلچسپ بات حنانیہ یہاں پر کرتا ہے، اور وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ 18 آیت میں، بلکہ 17 آیت میں وہ کہتا ہے کہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے. آپ اس کے بارے میں کیا کامنٹ دینا چاہیں گے؟ یہ جو اعمال کی کتاب ہے اور لوکا کی انجیل، یہ گورے نے لکھی ہے، جسے ہم لوکا کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں، اور اصل میں یہ ایک ہی مواد ہے. اگر آپ جو ہے وہ لوکا کی انجیل کو یا اعمال کی کتاب کو بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ان دونوں کتابوں کو اکٹھی جو ہے وہ اسٹڈی کریں. وہ آپ کو حوالے دے گا کہ میں نے پہلے بھی ایک رسالہ جو ہے وہ میں نے بالکل لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم لوکا کی انجیل میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں روح القدس کے بارے میں ملتا ہے، اور روح القدس کا وعدہ بھی جو ہے وہ پورا ہوتے ہوئے اعمال کی کتاب میں ملتا ہے، جو یوئیل نبی کی معرفت جو ہے وہ خدا نے پیش کیا، جس کو پطرس کوڈ بھی کرتا ہے. جی ٹھیک ہے، کہ خیر دنوں میں خدا اپنے روح القدس کو جو ہے وہ نازل کرے گا. لوکا کی انجیل میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، پہلا باب 35 آیت میں جلدی پڑھوں گا. ٹھیک ہے، اور فرشتے نے جواب میں اسے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. ٹھیک ہے، جب روح القدس کی معموری ہے تو میرے پاس چند اور حوالے ہیں. تو بات نکلے گی مسیح کی، مسیح پیش کیا جائے گا، مسیح کی باتیں ہوں گی، مسیح کی تابع داری ہوگی، اور سب سے بڑا کام جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے. ٹھیک ہے، اور
یسوع مسیح ایک دفعہ شاگردوں کو کہتے ہیں کہ وہ روح القدس جو ہے وہ بھی میری گواہی دے گا، اور تم جو برابر میرے ساتھ ہو تم میری گواہی جو ہے وہ تم میرے گواہ ہو۔ تو یہاں پر جو ہے اگر ہم مریم کی بات سنیں، یہ 46 آیت میں، پھر مریم نے کہا میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر پھر ہمیں اور ملتا ہے پہلے باب میں ہی، یہ آیت نمبر جو ہے وہ 41 ہے۔ اور جو ہی الشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، اور الشبہ روح القدس سے بھر گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر الشبہ کے اوپر جو ہے وہ خدا کا روح القدس وہ اس سے بھر گئی، اور یہاں پر یوحنا کو مخصوص بھی کیا گیا 2 دفعہ۔ یہاں پر ذکر آئے گا کہ بچہ ہماری خوشی کے ماں کے رحم میں اچھل پڑا۔ اور پھر اگر ہم یوحنا کی تعلیم دیکھتے ہیں تو یوحنا کے الفاظ ہیں توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ آسمان کی بادشاہی کے لیے 3-4 الفاظ ہیں، ہمیشہ کی زندگی، ٹھیک ہے، آسمان کی بادشاہی، خدا کی بادشاہی، اور مسیح کی بادشاہی۔ ٹھیک ہے، اور یہ مسیح کی راہ تیار کرنے کے لیے بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ اور اس کا والد زکریا وہ بھی کیا کرتا ہے، یہ 67 آیت میں اس کا باپ زکریا جو ہے وہ بھی روح القدس سے بھر گیا۔ میں پڑھتا ہوں آیت 67 آیت پہلے باپ کی لوکا، اور اس کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا۔ ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں چند باتیں جو ہیں وہ یہاں پر پڑھتا ہوں۔ یہ 76 آیت، اے لڑکے تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہ تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا، تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا۔ اور یہاں پر دیکھیں، جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب، کہاں کا آفتاب؟ عالم بالا کا۔ یہ کون ہے؟ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال بادشاہ ہے، رہے گا نام سدا تیکر مسیدہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر روح القدس کی جب مموری ہے، روح القدس سے بھر جانا ہے، تو پھر مسیح کے تابع ہونا ہے۔ تو یہ بھائی پلوس روح القدس سے بھر گیا۔ ٹھیک ہے، اور جو مسیح کا مخالف تھا، اور خدا نے اسے بتا دیا کہ یہ غیر قوموں میں میرا نام پھیلانے کے لیے میرا کیا ہے، چنا ہوا وسیلہ ہے۔ تو امال کی صاحب میں یہاں پر ہی آپ سے بات کرتے ہوئے تو بلکہ ناظرین سے مخاطب ہوں گا، تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ روح القدس سے معمور ہوتا ہے تو اس کی ایک ڈائمنشن یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ مسیح کے بارے میں، خدا کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ جیسے عید پینتیکوس کے دن وہ روح القدس سے بھر گئے تو خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرنا شروع ہو گئے۔ اور جب کلیسیا نے وہ پطرس جو ہے وہ روح القدس سے بھر گیا تو اس نے مسیح کا کلام سنایا، اور 3000 بھیڑ مسیح میں آ گئی، مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا۔ تو بڑے خوبصورت انداز سے پاس صاحب نے اس سوال کا آنسر کیا ہے، اور میں بڑا شکر گزار ہوں پاس صاحب آپ کا۔ اب کیونکہ پروگرام کا وقت محدود ہے تو میں ناظرین سے ایک مرتبہ پھر اس بات کی اپیل کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا کوئی سوال ہو، اگر آپ کی کوئی گواہی ہو، یا اگر آپ نے پروگرام شفایت کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس کیا ہو کہ آپ کو کوئی برکت ملی اور آپ کوئی اپنا ہدیہ بھیجنا چاہتے ہیں، تو نیچے سکرین پر ہمارے نمبر چل رہے ہیں، وہاں پر آپ ہوشنا ٹی وی چینل کی ٹیم کو ہدیہ بھیج سکتے ہیں، اور ڈائریکٹ صرف انہی کو بھیجیں، کیونکہ انہی کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے، اور انہی کے وسیلہ سے آپ کی برکت کی دعا یہاں کی ٹیم کرے گی۔ اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس پروگرام کے متعلق جب آپ دیکھیں کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں ضرور بھیجیے۔ ہم ایک ایسا پروگرام بھی بیچ میں شامل کر چکے ہیں جس میں آپ کے سوالوں کا جواب دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ابھی آپ سے اجازت لینا چاہ رہے ہیں، اور ہم پھر نیکسٹ ٹائم آپ کے پاس اسی طرح سے خدا کے کوئی خادم لے کے آئیں گے۔ بردر سالمن تاج آج ہمارے ساتھ تھے، اور خدا ان کو منظور ہوا پھر دوبارہ ہم کسی اور خادم کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے۔ دیکھتے رہیے ہوشنا ٹی وی چینل۔ خدا آپ کو برکت دے۔